بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دیہاتی ذمہ دار کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر و بیشتر شہر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس زمانے میں سفر زیادہ تر لوگ پیدل یا کوئی سواری کے لیے جانور استعمال کرتے تھے۔ اس دیہاتی زمیندار کا گاؤں شہر سے بہت دور تھا۔ ایک شہری تاجر سے اس کے کافی تعلقات تھے، اس لیے وہ زیادہ تر قیام اسی تاجر کے گھر میں کرتا تھا۔ بعض اوقات 1 یا 2 ماہ بھی اگر اسے ٹھہرنا پڑتا تو اسی کے ہاں ہی رہتا۔ وہ شہری تاجر اس کی ہر طرح کی ضرورت بخوشی پوری کرتا تھا۔ جب وہ زمیندار اپنے گاؤں واپس جانے لگا تو شہری تاجر اور اس کے بیوی بچوں کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتا۔ ایک دفعہ اس زمیندار کو بعض کاموں کی وجہ سے اس تاجر کے ہاں 2 سے 3 ماہ تک قیام کرنا پڑا۔ کام پورا کرنے کے بعد جب وہ گاؤں واپس جانے لگا تو اس نے پھر تقاضا کیا کہ جناب، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے احسانات مہمان نوازی کے نیچے دب گیا ہوں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں موسم بہار کی فضا بڑی خوشگوار ہوتی تھی۔ ہر طرف سبزہ لہلہاتا ہے، رنگ برنگے پھول جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اس سال اپنے بال بچوں کے ہمراہ ضرور تشریف لائیں۔ ایک دن شہری تاجر کے بچوں نے کہا، چاند، بادل اور سایہ بھی سفر کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے دیہاتی دوست کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بیچارے کو بھی اپنے احسانات کا حق ادا کرنے کا ایک بار موقع دیجیے۔ آپ سفر سے کیوں گھبراتے ہیں؟ شہری تاجر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن داناؤں نے کہا ہے کہ جس سے تم نے بھلائی کی ہو اس کے شر سے بچو۔ حد سے زیادہ دوستی کا نتیجہ دشمنی ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے ہمیں جنگل و بیابان اور صحرا سے گزرنا پڑے گا۔ سفر تکلیف دہ اور بڑا خطرناک ہے۔ شہری تاجر کے فرزندوں نے برادران یوسف علیہ السلام کی طرح کہا، ہم جنگل میں سیر کرتے اور کھیلتے کودتے چلیں گے۔ بچوں کے اصرار پر شہری تاجر کے تمام ہیلے بیکار ہو گئے۔ آخر کار سفر اختیار کرنے اور گرفتار مصیبت ہونے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے سامان سفر باندھا اور بڑی خوشی خوشی اس امید پر گھر سے نکلے کہ دعوت دینے والا بڑی زمینوں اور باغات کا مالک ہے، وہ ہمیں اپنی جان سے عزیز رکھے گا۔ مگر انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ گاؤں میں احمق لوگ بھی رہتے ہیں جن کے پاس رہنے سے عقل بے نور ہو جاتی ہے۔ شہری تاجر نے اہل بیت سمیت خوشی خوشی جنگل و صحرا کا رخ کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ سفر سے بادشاہی ملتی ہے، حلال سفر سے بدر کامل ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گھر سے نکل کر بادشاہی ملی۔ اس امید پر انہوں نے دن کو سورج کی گرمی برداشت کی اور رات کو اختر شماری کی۔ راہ سفر کی سختی گاؤں جانے کی خوشی میں وحشت معلوم ہوئی۔ ان کے دلوں میں گاؤں کی بہار فضا بسی ہوئی تھی۔ اہل دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں۔ تاجر اور اس کے اہل و عیال کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ گاؤں میں ہر قسم کی آسائش ان کا انتظار کر رہی ہے اور ہمیں وہاں پہنچ کر عیش و آرام مل جائے گا۔ جب وہ کسی پرندے کو گاؤں کی جانب پرواز کرتا دیکھتے تو ان کا جی چاہتا کہ اسی طرح اڑ کر وہ بھی جلد از جلد گاؤں پہنچ جائیں۔ اس طرف سے جو ہوا آتی وہ اسے زندگی کا تازہ پیغام سمجھتے۔ تھکے ماندے 1 مہینے کے بعد جب اس گاؤں میں جا پہنچے تو ان کا آب و دانہ ختم ہو چکا تھا۔ جب ان مسافروں کو اس ذمہ دار کا گھر سامنے نظر آیا تو وہ اسے اپنا گھر سمجھ کر اس کی طرف لپکے، مگر دروازہ بند پایا۔ اس پر شہری تاجر بڑا حیران ہوا۔ اس دیہاتی کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ روپوش ہو گیا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دے کر اس زمیندار کو اپنے آنے کی خبر دی۔ اندر سے جواب ملا، وہ ان دنوں کسی منزل کو پانے کے لیے چلہ کشی میں ہیں اور ان پر مرض و بیت کا رنگ غالب ہے۔ وہ بے سہارا قافلہ دروازے کے باہر ہی ٹھہر گیا۔ بچوں کی ساری تمناؤں اور خواہشوں پر پانی پھر گیا۔ ان کے پاؤں میں چھالے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ آرام دہ بستر پر سونے والوں نے وہ دن اور رات کانٹوں پر گزاری۔ تیسرے دن تاجر کی اس دیہاتی پر نظر پڑ گئی۔ سلام و دعا کے بعد کہا، میں فلاں شخص ہوں جسے آپ نے سالہ سال سے دعوت دے کر گاؤں میں آنے پر مجبور کیا۔ اس دیہاتی نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ دیہاتی نے کہا، بھائی میں تو دن رات اللہ کی یاد میں کھویا رہتا ہوں، مجھے اپنے وجود کی بھی خبر نہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کہ میری ہستی کیا ہے۔ خدا کے سوا مجھے تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں۔
شہری تاجر نے کہا، او بھائی، جس کے ہاں سے جو شخص پیٹ بھرے اس کی آنکھ شرماتی ہے اور سر نیچا ہو جاتا ہے۔ دیہاتی نے شہری تاجر کی باتیں سنی انسنی کر دیں۔ تیسری رات بھی انہوں نے تارے گنتے ہوئے ہی گزار دی۔ چوتھے دن موسم ابر آلود ہو گیا اور شام کو آندھی طوفان نے انہیں آ گھیرا۔ سر چھپانے کے لیے جو انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا وہ اس سے بھی گئے۔ شہری تاجر کہنے لگا، شاید قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح شریف لوگ بے بسی کے عالم میں کمینوں کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح شہری تاجر بھی مجبور ہو کر دیہاتی کے دروازے پر گیا اور بہت رویا دھویا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس دیہاتی کمینے نے دروازہ کھولا۔ تاجر نے مجبور اور بے بس ہو کر کہا، بھائی، میں اپنے تعلقات اور جملہ حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ہم ایسی سختی کے عادی نہیں تھے جو ہمیں یہاں دیکھنی پڑی۔ خدا کے واسطے ہمیں راہی مسافر ہی سمجھ کر کوئی چھت والی جگہ دے دیں۔ خدا آخرت میں تجھ کو اس کی جزا دے گا۔ اگر تجھے یہ منظور نہیں تو مجھے قتل کر ڈال، میں اپنا خون تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس جاڑے کے موسم میں اب ان معصوم اور بے گناہ بچوں کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ دیہاتی میزبان نے کہا، ہمارے چوکیدار کا ایک کمرہ خالی ہے۔ وہ رات کو تیر کمان لے کر ہمارے مال مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ چوکیدار والا کمرہ تم لے لو اور رات کو تیر کمان لے کر اس کی جگہ کی ڈیوٹی دو۔ شہری تاجر نے کہا، اس وقت میں ایسی 100 خدمتیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر جنگلی جانور کی بھنک بھی میرے کانوں میں پڑی تو آواز پر تیر چلا کر اس کو ہلاک کر دوں گا۔ غرض اس وعدہ پر وہ اپنے اہل و عیال کو باغبان کی کوٹڑی میں لے گیا۔ وہ جگہ نہایت تنگ اور مچھروں کا گھر تھی۔ وہ بیچارے اور مصیبت میں پھنس گئے۔ بہرحال شہری باؤ تیر کمان ہاتھ میں لیے اپنا فرض بجا لاتا رہا اور آدھی رات گزرنے پر اس نے محسوس کیا کہ بھیڑیا آ گھسا ہے۔ اس نے نشانہ جوڑ کر تیر چلایا اور وہ سیدھا نشانے پر جا لگا۔ حیوان زخمی ہو کر گر پڑا۔ گرتے ہی اس کے منہ سے آواز نکلی جس کو سن کر دیہاتی فوراً باہر آیا اور زور زور سے دہائی دینے لگا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کر دیا کہ تو نے میرا گدھا مار دیا ہے؟ تاجر نے کہا، تم اچھی طرح جا کر دیکھ لو، اندھیری رات ہے، آندھی طوفان اور بارش میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیہاتی نے کہا، خواہ کیسی ہی زور کی ہوا چل رہی ہو، مجھے اپنے گدھے کی آواز کی ایسی شناخت ہے جیسے شراب اور پانی کی۔ 100 جانوروں کے ریوڑ میں بھی اپنے گدھے کی آواز پہچان لیتا ہوں۔ یہ سن کر شہری تاجر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، اے بے حیا، تو نے تاریکی اور جاڑے میں اپنے گدھے کی آواز تو پہچان لی اور اپنے 10 سال کے رفیق کو نہ پہچان سکا۔ میری مروت اور احسان کو خاک میں ملا دیا اور بہانہ یہ کیا کہ میں فنافی اللہ ہو گیا ہوں۔ مجھے تو دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں، مگر آدھی رات کو آواز کھرکی تو شناخت کر لی۔ اپنے آپ کو عاشق الہی ظاہر کیا، مگر یارانہ شیطان سے گانٹھا ہے۔ تیرے جیسے بے وقوف، چال باز اور احسان فراموش سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ حق تعالیٰ مکاروں اور کمینوں کو اسی طرح ہی رسوا کرتا ہے۔ احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو اس کے شر سے بچنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔